اور غم کے وقت اذان دی جاتی ہے۔ غم ہو نا جب بندے کو بہت زیادہ دل بوجھل ہے، بھاری ہے، دکھ پہ دکھ آئے جا رہے زندگی میں، سکون نہیں آ رہا، اذان دیجئے، اذان دیجئے۔ آپ کان میں اذان دینے کے فائدے قرآن و حدیث کی روشنی میں آج اس پر ہم بات کریں گے کہ اگر کوئی غمگین ہے، دکھ میں ہے، پریشانی میں ہے، تو اس کے لیے کیا کیا جائے۔ تو اس کے بارے میں کنز الاعمال کے اندر یہ حدیث درج ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ مولا کائنات مولا علی علیہ السلام بھی غم میں کسی پریشانی میں تھے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی اپنے کان میں اذان دلواؤ۔ تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ جب میں نے کان میں اذان دلوائی اپنے، تو اس سے میرے غم دور ہو گئے، پریشانی دور ہو گئی۔ اسی طرح سے ایک اور جگہ پر ہے کہ جن کی حضرت علی علیہ السلام سے یہ روایت موجود ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بد اخلاق ہو جائے، خواہ وہ انسان ہو یا آپ جانتے ہیں نا کہ بعض اوقات جانور بھی بھڑک جاتے ہیں، بہت غصے میں آ جاتے ہیں۔ اب دیہاتوں میں تو اکثر ہی ہم نے دیکھا ہے کہ آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتا ہے، کوئی بھی جانور، بیل ہو، اونٹ ہو، بھینسا ہو، کوئی بھی ہو، تو بھڑک جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ایسی صورت میں بھی اس کے کان میں اذان دینے سے، چاہے وہ بد اخلاق انسان ہو یا جانور کے ساتھ ہی معاملہ ہو، وہ صحیح ہو جاتا ہے، درست ہو جاتا ہے۔ شیاطین سے اب کے اکثر جنات کے مسائل اور ہم سے ڈسکس کیا جاتے ہیں، جادو آصف ہے، گھر بھارا ہے، گھر میں چیزیں نظر آتی ہیں، صاف اور سمپل حل، اذان دی جائے اس گھر کے اندر، ٹھیک ہے۔ میرا ذاتی ایکسپیرینس رہا کہ کچھ بہت سی ایسی انہونی چیزیں گھر کے اندر ہو رہی تھی۔ اوبویسلی جو لوگ اس روحانیت کے سفر پہ چلتے ہیں تو بہت سارے ان کے ساتھ ایسے چیزیں واقع ہوتی ہیں۔ تو 7 دن استادوں کے بتانے کے مطابق 7 دن عصر کی نماز کے بعد 7 بار اذان دی گھر میں، اور چیزیں کلیئر ہو گئیں۔ تو یہ حکم بھی ہے کہ جب شیطان کسی کو پریشان کرے، ڈرائے، تو اس وقت بلند آواز سے یہ اذان کہنی چاہیے، کیونکہ شیطان اذان سے بھاگتا ہے۔ اور یہ حضرت سہیل بن ابی صالح جو ہے ان کی طرف سے بھی یہ واقعہ بیان کیا گیا کہ، اور اسی طرح سے اگر کوئی شخص فزیکلی دیکھ لے، مطلب ہوتا نا کبھی ایسا کہ آپ کے سامنے کوئی چیز ظاہر ہو جاتی ہے، کوئی غیر انسانی مخلوق، جنات کہہ سکتے ہیں، بھوت پریت آصف کوئی بھی، تو اس ٹائم پہ بھی کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے کہ اذان دینا شروع کر دیں۔ تو وہ چیز جو ہے وہ آپ کو دیکھ کر اس جگہ سے وہ بھاگ جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو کون کون سے کچھ اہم مواقع ہیں جس پہ کہ حکم ہے اذان دینے کا بھی، کہ بڑا آسان سا عمل بتا دیا۔ بڑے لوگ پریشان ہیں کہ جی ہمارا گھر وزنی ہے، اذان دیجئے گھر میں، اذان چلائیے ہر وقت، ٹھیک ہے۔ آؤٹ آف کنٹری سے بھی میرے بہت سارے بہن بھائی اکثر یہ بات دیتے ہیں، ہمارا گھر بہت جو ہے، ہم نے گھر چینج کیا ہے سر، شاہ صاحب گھر کے اندر بڑے مسائل ہیں، کیا کرے وہ کرے۔ بھئی وظائف اپنی جگہ پہ، آیات قرآنی بھی، سورتیں بھی چلاتے ہیں، قرآن کی تلاوت بھی چلاتے ہیں، مسائل حل نہیں ہو پا رہے ہوتے، تو کیا کریں؟ کرنا یہ ہے کہ اذان سے مدد طلب کریں، اذان کا یہ استعمال کریں کہ اذان پڑھیں، وہاں پہ اذان دینا شروع کر دیں گھر میں، ایسی کچھ چیزیں۔ تو کون کون سے ایسے کچھ یہ جو مواقع ہیں جس پر بزرگوں نے ذکر کیا ہے کہ اذان جو ہے وہ اس کو دینے کے فائدے ہوتے ہیں، تو وہ آج ہم تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں۔ امداد الفتاوی جلد 1 صفحہ نمبر 165 کے اوپر یہ لکھا کہ جب آگ لگ جائے کہیں تو اذان دینی چاہیے۔ کفار سے جنگ کے وقت اذان دیتے ہیں، غصہ کے وقت، جب بہت زیادہ غصہ ہو اس وقت اذان دے، جب مسافر راستہ بھول جائے تو کیا کرے؟ اذان دے، ٹھیک ہے۔ اور جب کسی کو دورہ پڑتا ہے نا مرگی وغیرہ کا، جیسے ایپیلیپسی ہوتی، اس وقت کیا اس کے کان میں اذان دینے کا حکم ہے۔ اور اسی طرح سے فرض نماز کے لیے اذان دی جاتی ہے، بچے کے کان میں اذان دی جاتی ہے، ولادت کے وقت، آگ لگنے کے وقت، کفار سے جنگ کے وقت، اور مسافر کے پیچھے بھی شیاطین ظاہر ہو کر ڈرائیں یا راستہ بھلوائیں بھٹکائیں تو اس وقت بھی، اور غم کے وقت اذان دی جاتی ہے۔ غم ہو نا جب بندے کو بہت زیادہ دل بوجھل ہے، بھاری ہے، دکھ پہ دکھ آئے جا رہے زندگی میں، سکون نہیں آ رہا، اذان دیجئے۔ آپ کو نہیں آتی، آپ بیمار ہیں، آپ غم کا شکار ہیں، کسی بہن بھائی بزرگ سے کہیں کہ بھائی میرے کان میں بھائی سے کو اذان دے دے، کسی دوست سے کو اذان دے دے، تو وہ آپ کی طبیعت فریش ہو جائے گی،
اور اس عمل سے بہت سارے لوگوں کے مسائل کو ٹھیک ہوتے تھے کہ یار اتنے بڑے بڑے وظیفے کرتے ہو، اتنے بڑے بڑے چلے کرتے ہو، ہمارے بتائے ہوئے چھوٹی چھوٹی باتیں کر لو، ٹھیک ہے؟ تو جن لوگوں کے گھر بھاری ہیں، آسیب زدہ ہیں، مسائل کا شکار ہیں، وہ لوگ اذان سے ہیلپ لیں، اور جو پہلے سے ایک ویڈیو بتا چکا ہوں کہ جو رزق کے مسائل کا شکار ہیں وہ جو ہے اپنا کیا کریں، اللہ کی راہ پہ دینا شروع کر دیں، آنا شروع ہو جائے گا۔ اور اسی طرح سے یہ ساری باتیں آج آپ سے ڈسکس کر دی کہ چھوٹے چھوٹے مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسائل کے حل کے لیے چھوٹے چھوٹے عمل بتائے، بڑے بڑے وظیفے نہیں بتائے۔ جیسے رزق بڑھ جائے گا، وضو میں رہا کرو، باوضو رہا کرو، رزق بڑھ جائے گا۔ اس کے بعد کیا کہ اگر کوئی شیاطین یا ایسی چیز دیکھو گھر کے اندر کوئی ایسا مسئلہ، اذان دو، وہ چیزیں بھاگ جائیں گی۔ تیسری بات، اللہ کے راستے پہ خرچ کرنا شروع کر دو، 10 گنا واپس آئے گا، رزق بڑھ جائے گا۔ تو یہی چیزیں کر لو اپنی زندگی کے اندر، بڑے بڑے وظائف کرتے ہو اس سے بہتر ہے اپنی 5 وقت نماز، روزہ، اپنے اسلام کے جو فرائض ہیں آپ پر اللہ کی طرف سے وہ پورے کرو، اور یہ چھوٹی چھوٹی باتیں زندگی میں شامل کر لو، موجہ ہی موجہ، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ ایسے ہی پریشان ہوا پھرتا آج کا انسان، کیونکہ دین سے دور ہے نا، نالج کی کمی ہے، پڑھتا ہے نہیں، سنتا ہے نہیں، بس ہر وقت لگا ہوا ہے اسکرولنگ پہ، سارا دن اپنی زندگی کا ضائع کر رہا ہے ٹک ٹاک پر اور یوٹیوب پر مختلف گانے وانے دیکھ دیکھ کے اپنے آپ کو الٹا عذاب کا شکار کرتا ہوا جا رہا ہے۔ تو اس سے بچیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دیجیے۔ آپ کسی مسئلے میں پھنسے ہیں، الجھے ہیں، دعاؤں کی ضرورت ہے، خصوصی دعاؤں کے لیے وہ مسئلہ اپنے نام کے ساتھ کمنٹ میں لکھ دیں، اور باقی مجھ سے بات کرنی ہو تو میسج کریں واٹس ایپ پر، اور کال کا ٹائم لے لیں۔ آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ زندگی رہی تو نیکسٹ کسی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہو جائے گی، تب تک کی اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔